اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر جس طرح سے نائب وزیر اعظم بھی پر امید ہے اور جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہے، یہ ایک اچھا پہلو ہے اوور آل سچویشن پر، آپ کا کیا کومنٹ ہے سر؟ جی ہاں، دیکھیں کہ ہم جب پاکستان کا کردار اس میں دیکھتے ہیں اور پاکستان میں جو ایک تاریخی کردار اس میں ادا کیا تمام فریقین کو، جن سے برابر رابطہ رکھا اور رابطہ رکھنے کے بعد ان کو مذاکرات کے ٹیبل پر بھی لے کے آیا اور آمنے سامنے بٹھایا، اور ہم نے بڑی بھرپور اور مخلصانہ کوششیں کی اور پروفیشنل انداز میں کی، اور ہمارے فارن منسٹر نے ان کو لیڈ کیا، اور پھر ماشاء عاصم منیر بھی اس میں انوالو ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے دیکھیں 31 گھنٹے تک یہ بات چیت چلی ہے اور جس میں ڈفرینٹ سیشنز ہوئے ہیں، اور اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں بالکل بیک گراؤنڈ ہوئی ہیں، اور کئی نئی پازیٹیو قسم کے پہلو بھی سامنے آئے ہیں، اور تاہم دیکھیں یہ ایک طویل اور پرانا تنازع ہے اور جس طرح آلموسٹ 50 سال کا ہے، اور اس کو یکدم چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند ہفتوں میں اگر اس کو سمجھا جاتا ہے طے ہو تو ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کے کلیئرٹی ہے، ویو پوائنٹ ایکسچینج ہوئے ہیں، دیٹ از ون تھنگ۔ تو ہوپ فلی اسٹل ابھی اپنی لیڈرشپ سے یہ بیٹھتے ہیں، بعد میں جا کے تو اس میں بھی کوئی چیزیں بہتر پہلو نکل سکتے ہیں۔ پر پاکستان کا کردار جو ہے اس پورے میں غیر معمولی تھا، اور پاکستان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھے جے ڈی وینس نے، انہوں نے اس کی تعریف کی اور بات چیت کے دوران پاکستان کے کردار کو کہا غیر معمولی ہے۔ تو ابھی یہ ڈیٹیلز تو نہیں بتائی ہے، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ بھی ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں میں رازداری کے برتی گئی ہے، لیکن پاکستان نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ایک سفارتکاری کی ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ کی ہے، خطے کو پیش نظر رکھ کے کیا ہے کہ خطے کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی، خطے کے جو حالات اور واقعات جو بمبنگ جو ڈسٹرکشن ہوئی تھی ان پہ بات کی تھی۔ تو امید کی جا سکتی نیکسٹ 24 to 48 آورس میں مزید اس میں چیزیں کلیئرٹی آئے گی، اور جب بات میں ان کے امریکہ سے یا ایران سے وہاں سے مزید جو بات چیت کے انپٹ آتی ہے، جب اپنے لیڈرشپ سے ملاقات کرتے ہیں تو اس پہ پتہ چلے گا۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بات چیت پازیٹیو رہی ہے جنرلی، اور اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آلدو وائس پریزیڈنٹ کے بقول دیور ان کانسٹنٹ کمیونیکیشن ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور ہو سکتا ہے جب یہ واپس جائیں گے وہاں پہ یہ بیٹھیں گے، ان کے تمام جو امپورٹنٹ جو منسٹر کے سیکرٹریز ہیں وہ بیٹھیں گے، نیشنل سیکورٹی کے لوگ بیٹھیں گے، اس کے بعد وہ ایک واللہ عمل کا اعلان کریں گے، اس سے مزید چیزیں پتہ چل سکتی ہیں۔ یا بالکل چانسز ہے، دیکھیں اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں بات چیت میں جب آپ 31 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور متعدد نشستیں کی ہیں تو اس میں کافی مثبت پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔ آپ نے کھل کے اپنے جو پوائنٹس تھے، اپنے جو ریزرویشنس تھے ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہیں، اور آپ چاہتے کہ ایک دوسرے سے وہ بات چیت کی ہے، تو میرے خیال میں کلیئرٹی اس میں آ گئی ہے۔ تو ایک ابھی فیوچر میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو لے کے آگے چلیں گے تو اس میں بہتری آئے گی۔ جی ہاں، دیکھیں جیسے یہ تو اس میں ایران کو تو اس کو ڈریگ کیا گیا، اور جس طریقے سے بات چیت عمان اسپانسر کر رہا تھا، اور پہلے بات چیت ہم نے عمان میں مسقط میں دیکھی، پھر جنیوا میں دیکھی، لیکن اس کے بعد اسی بات چیت کے دوران ہی یہ سارا معاملہ ہوا، اور اس میں سب کا ماننا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی پبلک اوپینین بھی یہی ہے کہ اٹ واز دی اسرائیل کی جنگ تھی، اور انہوں نے امریکہ کو اس پر ڈریگ کیا، اور جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، اور جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن ایران کے اندر ڈسٹرکشن کیجویلٹیز اور ٹاپ لیڈرشپ کی شہادتیں ہوئی، اور اس کے بعد جو خطے میں جی سی سی کنٹریز سے وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ڈسٹرکشن ہوئی، کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے لیبنان میں دیکھا۔ ان بات چیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ابھی بھی جو اسپائلر ہیں، ڈسٹریکٹر ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو، تو وہ بھی ایکولی انوالو ہیں، جس طرح اسرائیل بھی ہے اور بہت دوسرے گروپ ہیں، یا آپ کہتے ہیں ہارڈ لائنرز ہیں دونوں طرف سے، تو ان کا بھی ایسے کہ اپروچ بدقسمتی سے۔ لیکن بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی پیش رفت ہوئی ہے اور پازیٹیو چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، اور پاکستان کا کردار غیر معمولی رہا ہے۔
اور امید کی جا سکتی ہے کہ آگے کوئی بھی بہتری کے امکانات ہو سکتے ہیں. کوئی بھی میرا خیال میں لبنان ایشو بھی ایک ہے، کیونکہ یقیناً ہم سمجھتے تھے کہ کانفرنس بلڈنگ میں رکھے لبنان ایشو پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کنسرن تو کنویکٹ کیا گیا تو جس سے وہاں سے کیجویلٹی ایشو ہوئی تھی، ایک دن کے اندر آلموسٹ 300 لوگ مارے گئے تھے. جی ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے.